ناظرین، یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 67.5% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور 32.5% سبسکرائبر نے بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اذان محترم، آج کی یہ شب تاریخ بشریت کی بڑی ہی دردناک اور المناک شب ہے، اس لیے کہ دو معصوموں کا ماتم ہے، سوگ ہے، عزاداری ہے، اور ایسی عظیم الشان ہستی اور شخصیت اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے کہ جن کا حق ہے کہ رات بھر ماتم کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ فضائل کے مرحلے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، لیکن دو مناسبتوں کو ایک ساتھ ذہن میں رکھتے ہوئے کسی بات کا پیش کرنا سخت کام ہوتا ہے۔ پھر بھی میں اس بات کے مد نظر کوشش کروں گا کہ فضائل کے مرحلے میں اس عظیم رسول کا تذکرہ کروں کہ جن کا
اللہ نے قرآن مجید میں بڑی عظمت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور مصائب کے مرحلے میں اس عظیم شہزادے کے مصائب آپ کے سامنے عرض کروں کہ جن کی شب شہادت کی مناسبت ہے اور ہم سب آپ کے لیے سوگوار ہیں۔ میں نے جس آیے شریفہ کو آپ کے سامنے عرض کیا ہے اس میں ارشاد رب العزت ہے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ انما انا بشر مثلکم، بس اور بس میں تمہارے ہی جیسا ایک بشر ہوں، لیکن اب ایسا نہ ہو کہ تم اپنے اندر یہ احساس پیدا کر لو کہ پھر ہم سب رسول کے جیسے۔ اس لیے اللہ نے فوراً اگلا فقرہ اس میں اضافہ کر کے اپنے حبیب سے کہلوا دیا کہ یہ تو آپ کہیے کہ میں تم سب کے جیسا بشر ہوں، لیکن تم میں اور مجھ میں ایک بنیادی فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ یوحا الیہ، مجھ تک اللہ کی وحی آتی ہے۔ اب اگر تمہارے ذہنوں میں یہ تصور پیدا ہونے لگے کہ میں بھی رسول کے جیسا، تو تمہاری کج فکری کو لگام دینے کے لیے یہ یوحا الیہ آگے بڑھ کر یہ انسانوں سے کہلوائے گا کہ یا تو رسول کو اللہ کی ذات سے منسوب کرو، یا پھر اگر خود کو رسول کے جیسا کہنا ہے تو پھر وحی پروردگار کو اپنے لیے ثابت کرو۔ میں یہاں پر ایک بات اپنے ان بچوں سے، اپنے ان جوانوں سے عرض کرنا چاہوں گا، ظاہر ہے کہ بزرگان موجود ہیں، ان کے لیے تو یہ بات نہیں ہے، لیکن ان بچوں سے میں بات کہنا چاہوں گا کہ دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ کلاس روم میں بیٹھا ہوا بچہ اترانے لگے اور غرور میں ڈوب کر یہ جملہ کہے کہ آپ ہیں کون، آپ کے جیسا تو میں ہوں۔ کبھی کبھی یہ بچہ اترا کر کلاس میں اپنے ٹیچر سے کہہ بیٹھتا ہے، یہ ایک صورت ہوتی ہے۔ اور دوسری صورت تب سامنے آتی ہے کہ جب بچہ ذرا سا گفتگو کرنے میں ہکلا رہا تھا، گھبرا رہا تھا، بے چین تھا، مضطرب تھا، اس روب میں کہ استاد سامنے موجود ہے، کچھ بول نہیں پا رہا تھا۔ اب استاد نے ہمت بڑھانے کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے، لڑکھڑاتی ہوئی زبان کو صحیح شکل میں جملے بیان کرنے کے لیے، ہمت دینے کے لیے یہ کہہ دیا اپنے شاگرد سے کہ تم گھبراتے کیوں ہو، تم بھی تو میرے ہی جیسے ہو۔ تو اب ان دونوں میں فرق ہے، جب نیچے والا کہتا ہے کہ میں آپ کے جیسا تو یہ غرور کہلاتا ہے، لیکن جب بلندیوں والا کسی نیچے والے سے کہتا ہے کہ میں تمہارے جیسا ہوں تو یہ انکسار کہلاتا ہے۔ امت کہے تو غرور ہے، رسول کہے تو حکم پروردگار کی بنا پہ ہے۔ اس امت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ خود کو رسول کے جیسا کہنے لگ جائے۔ اور پھر یہیں سے یہ کج فکری جب آگے بڑھی تو اب رسالت مآب ہمارے جیسے ہیں، ان کے کان ہمارے جیسے، ان کی آنکھیں ہماری جیسی، ان کی زبان ہماری جیسی، ان کے ہاتھ ہمارے جیسے، ان کے سر کے بال ہمارے جیسے۔ یہ انسان نے ظاہر کو دیکھا اور پھر اپنے ظاہر سے ملاتے ہوئے یہ سوچنے لگا کہ میں رسول کے جیسا، لیکن تم نے جن چیزوں کو رسول کے اندر دیکھ کر اپنے جیسا کہا ہے، ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو تمہارے پاس پائی جانے والی چیزوں سے مل جائے۔ تمہاری آنکھیں
اس حجرے کے اندر موجود افراد کو دیکھتی ہیں، رسول کی نگاہیں زمین پہ بیٹھ کے عرش کو دیکھتی ہیں، تمہاری زبانیں ماضی کی باتوں کو سننے کے بعد بولتی ہیں، لسان پیغمبر قیامت تک رونما ہونے والی باتوں کو بیان کرتی ہے، تمہارے کان قریب میں کہی گئی باتوں کو سن پاتی ہیں، اور اللہ کے رسول کے کان غاروں میں چھپ کر بنائے جانے والے منصوبوں کو بھی سن لیتے ہیں۔ ہے نہیں توجہ؟ ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر آگے بڑھ کر ایک اور جملہ کہہ دوں جو آپ کے ذہنوں کے حوالے کرنا ہے، متوجہ ہونا آپ کا کام ہے۔ ناک ہمارے پاس بھی ہے، اور یہی مشام رسالت مآب کے پاس بھی ہے، لیکن ہماری کہاں اوقات کہ ہم رسالت مآب کے جیسی مشام کا مقابلہ کر سکیں۔ ہماری ناک بہت زیادہ قوی ہوگی تو زیادہ سے زیادہ کسی کے کپڑے میں لگے ہوئے عطر کو سونگھ لے گی، ہے یا نہیں؟ بہت زیادہ قوی ہوگی تو آپ کے مثلاً بدن سے خوشبو آ رہی ہے، ہم نے محسوس کر لیا، اور خدا نہ کرے برعکس ہے تو وہ بھی ہم نے محسوس کر لیا، تو بس اتنی ہی حد تک۔ لیکن مشام رسالت کا کیا کہنا؟ رسالت مآب کی مشام کی خاصیت یہ ہے کہ جب بیٹی قریب آئی، پوری توجہ رہے، بیٹی قریب آئی اور بیوی نے ٹوک دیا کہ آپ اپنی بیٹی کی خوشبو کیوں لے رہے ہیں، تو آپ نے ڈانٹ کے کہا کہ تجھے کیا پتا کہ فاطمہ کون ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ صرف رسالت مآب کے ساتھ میں رہنے سے فاطمہ کی معرفت نہیں ملتی ہے۔ بھئی آپ بتائیے کہ کیا خاصیت ہے؟ فرمایا کہ جب میں معراج پہ اللہ کی بارگاہ میں گیا تھا، مجھے پھل دیا گیا۔ یہ کیا پھل؟ کون سا پھل ہے؟ جبریل امین نے بتایا کہ یہ جنت سے پھل دیا جا رہا ہے، اور یہ آپ کو بیٹی کے طور پہ اللہ کا ہدیہ ہے۔ اب یہاں سے جملہ سنیے گا، حضور اکرم فرماتے ہیں وہی جنت کا پھل آج یہ فاطمہ کی شکل میں میرے سامنے موجود ہے، اور جب بھی مجھے جنت کی خوشبو سونگھنی ہو تو اپنی بیٹی کی خوشبو لے لیتا ہوں۔ ایک دفعہ صلوات بھیج دے تو میں آگے بڑھوں۔ اب یہاں سے پورا اٹینشن آپ کا ہماری طرف رہے۔ کچھ باتیں ہیں جن باتوں کو مائک کہلوانے کی اجازت نہیں دیتا تھا، اور اب اور پابندی لگ جاتی ہے اس موبائل کی وجہ سے، کیمرے کی وجہ سے۔ تو اب اتنی پابندیوں کے درمیان مجھے ایک جملہ کہہ لینے دیجئے، سمجھ جائیے گا تو صلوات بھیج دیجیے گا، نہیں سمجھیے گا تو بعد میں پوچھ لیجیے گا، مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ۔ قبلہ موجود ہیں، مشہد مقدس کی زیارت، آپ سب کو پروردگاری زیارت نصیب فرمائے۔ مولا کی بارگاہ میں اگر قبلہ آپ کو یاد ہو، آپ سبھی حضرات علماء موجود ہیں، اور مولانا ظفر صاحب تو مشہدی ہی ہیں، وہاں امام کی بارگاہ میں ایک خاص خوشبو استعمال کی جاتی ہے ہمیشہ، اور وہی خوشبو آپ جہاں بھی مشہد مقدس میں آپ کو خوشبو آپ کے مشام تک پہنچے، فوراً امام کے حرم کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ میں گیا تھا عشرہ پڑھنے کے لیے ہندوستان کے باہر، معمولاً ممبر پہ بیان کرنا ذرا سا خود نمائی ہو جاتی، لہٰذا میں نام بھی نہیں بتاؤں گا کہاں گیا تھا۔ میں امام بارگاہ میں داخل ہوا اور وہی خوشبو، میں نے پلٹ کے فوراً پوچھا کہ کیا اس امام بارگاہ کے ذمہ دار ابھی مشہد گئے تھے؟ کہاں مشہد سے آئے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا
یعنی اس کے معنی ہے کہ اگر خوشبو انسان سونگھ لے تو وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ خوشبو کہاں کی ہے۔ پھر یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی خوشبو کیوں لیتے ہیں؟ اچھا نہیں پہنچے، لیجیے اور میں قریب کیے دیتا ہوں۔ دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے بڑا اچھا عطر استعمال کر رہے ہیں، بغل میں بیٹھے ہوئے انسان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، کیوں؟ ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو مثلاً کوئی بیماری ہو گئی ہے جس کی وجہ سے یہ ناک نہ خوشبو نہ بدبو کچھ نہیں سمجھ پا رہی ہے، یا پھر ناک میں کوئی ایسا ڈیفیکٹ پیدا ہو گیا ہے کہ آپ کی ناک نہ اچھی چیز کو نہ بری چیز کو سمجھ ہی نہیں پا رہی ہے۔ میں بڑی فکر میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر خوشبو آ رہی ہے تو اگر والد تک خوشبو جا رہی ہے تو جو ان کے بغل میں بیٹھے ہیں یا بیٹھی ان کو بھی مل جانی چاہیے۔ یہ آخر وجہ کیا ہے کہ حضور اکرم کو تو خوشبو مل رہی ہے؟ متوجہ ہو گئے؟ یعنی یا تو کوئی بیماری ہے یا ڈیفیکٹ ہے، دو ہی صورتیں ہیں نا۔ یہ آخر مشکل کہاں پر ہے؟ اگر خوشبو آ رہی ہے تو میری ناک میں آنی چاہیے، نہیں آ رہی ہے میں نہیں سونگھ پایا تو پھر والد محترم جو رسالت انہیں بھی نہیں سونگھنا چاہیے تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ خوشبو تو آئے، ایک سونگھ لے دوسرا نہ محسوس کر پائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماننا ہوگا کہ ڈیفیکٹ ادھر سے نہیں ہے، نہ سونگ پانے والے کے وہاں کوئی کمی ہے۔ ٹھیک یہاں تک آ گئے آپ میرے ساتھ؟ کیوں آخر ایسا ہے کہ ان کو نہیں پتا چلا اور پھر رسول اللہ کو بتانا پڑا کہ تمہیں کیا پتا یہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے؟ بس ہمیں فوراً وہ حدیث یاد آ گئی جو رسالت مآب نے فرمایا ہے، قبلہ اصلاح فرما دیجئے گا اگر غلط ہو، کہ اگر کوئی انسان مسلسل 70 سال تک نمازیں پڑھے، دن میں روزے رکھے، راتوں کو نمازوں میں گزارے، مسلسل 70 سال حج کرتا رہے، اور یہاں تک کہ صفا اور مروہ کے درمیان اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے۔ اب یہاں سے جملہ سنیے کہ رسالت مآب کی حدیث کا آخری فقرہ فرماتے ہیں کہ لیکن وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ حدیث موجود ہے اور ہم نے عملی طور پہ دیکھ بھی لیا کہ آپ کیوں بیٹی کی خوشبو لیتے ہیں۔ تو کون اس دنیا میں کہہ سکتا ہے کہ میں رسول کے جیسا، وہ فرما دے کہ میں لوگوں کے جیسا، تو یہ لوگوں کی عزت افزائی ہے۔ کوئی اکڑنے نہ جائے کہ پھر رسول میرے جیسے، اس لیے کہ جو امتیاز ہے وہ یوحا الیہ کا ہے۔ اچھا اب وحی پروردگار، اب یہاں سے توجہ فرمائیے ہمارے جوان، یہ نوجوان جو موجود ہیں، کیا یہ وحی پروردگار ہم تک نہیں آ سکتی تھی؟ کیوں؟ کیا ضرورت ہے کہ وحی وہاں آئے پھر وہاں سے ہم تک آئے؟ وحی پروردگار یعنی اللہ کی طرف سے جو خاص پیغام ہیں جناب جبریل امین کے ذریعے سے، یا کبھی کبھی ڈائریکٹلی رسالت مآب تک جو پیغام آئے ہیں وہ وحی ہیں، ان کو عربی زبان میں وحی کہا جاتا ہے۔ یہ ہم تک کیوں نہیں آ سکتے؟ کیا کمی ہے بھائی ہمارے اندر؟ ہمارے پاس دماغ نہیں ہے، ہمارے پاس دل نہیں ہے، ہمارے پاس سینہ نہیں، کیا چیز نہیں ہے ہمارے پاس؟ کیوں نہیں آ سکتے یہ پیغام؟ اچھا کتنا اچھا ہوتا ہر ایک کے پاس وحی پروردگار چلی آ رہی ہے اور ہر ایک اپنے کو رسول سمجھ رہا ہے۔ کون سی مشکل تھی؟ 1,24,000 کی تعداد تو آ ہی چکی ہے انبیاء کرام کی، سارے امتی رسول ہوتے، اور پھر تو وہ جملہ بھی صحیح ہو جاتا کہ اگر نبوت رکتی نہ تو
یہ صاحب تھے جو نبی ہوتے، صحیح ہو جاتا بھائی. بہتوں کو عزت مل جاتی، اپنی جگہ سے بڑے ہو جاتے، اپنی جگہ سے ان کا قد بلند ہو جاتا. ضرورت کیا تھی کہ نہیں ایک ہی رسول ایک وقت میں، کیا ضرورت تھی؟ ایک مشکل ہے. وہ مشکل کیا ہے سنیں گے آپ. میں نے جیسا کہا یہ بزرگان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں. ہمارے سروں کے اوپر یہ لائٹ جل رہی ہے، توجہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ لائٹ جل رہی ہے، آپ اس لائٹ کو جہاں سے کنٹرول کیا جا رہا ہے وہاں چلے. سوئچ بورڈ لگا ہوا ہے کہیں کونے میں، اس کمرے میں کہیں نہ کہیں لگا ہوگا، ہے نہیں. بٹن آن کیجئے لائٹ جل جائے گی، آف کر دیجئے بند ہو جائے گی. پنکھا چل رہا ہے، آن کر دیا بٹن تو چل رہا تھا، آف کر دیا بند ہو گیا. بلب ہے تب بھی یہی صورتحال ہے، اے سی ہے تب بھی یہی صورتحال ہے، گیزر لگایا ہے تب بھی، سب چیزوں میں. لیکن ان ساری چیزوں میں ایک چیز ہے جو بڑی خاص ہے. وہ کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ ان ساری چیزوں تک یہ الیکٹرکسٹی کا وائر ہے جو لائٹ کو، الیکٹرکسٹی کو پہنچا رہا ہے. ٹھیک، آپ اس کو ڈھونڈتے ہوئے چلے. اچھا ایسا تو نہیں کہ ہمارے گھر میں لائٹ پیدا ہو رہی تھی، ابھی کہیں نہ کہیں مرکز ہے وہاں سے چلی آ رہی ہے لائٹ. آپ ان تاروں کے سہارے سے آگے بڑھیے کہ دیکھیے کہاں پر جا کر یہ مرکز ملتا ہے. لیکن تاروں کو دیکھتے ہوئے بڑھیے گا، ہاتھ میں تھام کے نہ پڑھیے گا. دھیرے دھیرے آگے بڑھیے. آپ کہاں سے آ رہی ہے؟ دھیرے دھیرے آپ کے قدم آگے بڑھ رہے تھے، اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سا کمرہ ہے جو ہر جگہ ہوتا ہے، جہاں کے اوپر ایک کراس بنا ہوا ہے، اوپر ایک کھوپڑی بنی ہوئی ہے. کیا لکھا ہے؟ 22,000 وولٹیج. نیچے لکھا ہے خطرہ. یہ کیا ہو گیا؟ کون سا خطرہ ہے بھائی؟ ہمارے گھر میں بھی تو لائٹ آ رہی ہے. کہا نہیں، آپ کے گھر میں جو لائٹ آ رہی ہے وہ 220 وولٹیج ہے، یہ 22,000 وولٹیج ہے. توجہ فرمائی آپ نے. کیوں یہ 22,000 کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ جس مرکز سے لائٹ آ رہی ہے وہاں سے جو بھیجی جا رہی ہے وہ 22,000 وولٹیج ہے. یہ بلب لے جا کے آپ وہاں لگا دیجئے، یہ دگ جائے گا. پنکھا وہاں پہ لے جا کے فٹ کر دیجئے، یہ جل جائے گا. اے سی وہاں پہ لگا دیجئے، خراب ہو جائے گا. گیزر وہاں پہ لگا دیجئے، تباہ و برباد. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس کے اندر بس 2200 کو، بس 220 کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، وہ 22,000 کو یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ مرکز سے تو 22,000 کی لائٹ چل رہی تھی، ضرورت 2200 کی نہیں تھی، 220 کی تھی. کیا کیا جائے؟ بیچ میں ایک ٹرانسفارمر لگا دیا گیا. اب اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہے کہ ہائی وولٹیج کو لے گا لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا پہنچائے گا. توجہ فرمائی. اگر یہ 20 سے ہٹا دیجیے، اب نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ 22,000 میں یہ بلب آپ کا کام ہی نہیں کرے گی، ٹیوب لائٹ کام ہی نہیں کرے گی. کیوں؟ یہ سب تباہ و برباد ہو جائیں گے. ان کے اندر طاقت و توانائی و صلاحیت نہیں ہے کہ ہیوی وولٹیج کو برداشت کر سکے. اب ادھر سے آ جائیے، اس ذات کی بارگاہ میں چلیں جہاں سے پیغام آ رہا ہے. قوم کو اصرار ہے کہ دیکھیں گے تو مانیں گے. کہہ دیا کہ لن ترانیا، ہرگز نہیں. لن ہے، علماء کرام موجود ہیں، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. ضد ہے دیکھیں گے، بالکل بچوں والا مزاج. ادھر سے نہیں، ادھر سے ہاں، ہمیں تو دیکھنا ہے. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو میں اپنا ایک مختصر سا جلوہ پہاڑ پہ کر رہا ہوں. کیا ہوا؟ دیکھیے ہم سب جتنے بھی مضبوط ہیں پہاڑ کے مقابل میں کچھ نہیں ہے یا نہیں؟ نتیجہ کیا ہوا؟ پہاڑ تہس نہس ہو گیا، پوری قوم مر گئی. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ایک تجلی نے پوری قوم کو موت کی نیند سلا دیا، اور اب تمنا یہ ہے کہ وہ ہائی وولٹیج کا پیغام امت برداشت کر لے.
اب ضرورت ایسی ذات کی ہے کہ پیغام اس ذات تک آئے اور پھر امت تک اس مقدار میں پہنچے کہ جس مقدار میں یہ امت برداشت کر سکے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ شاید میرا یہ جملہ آپ لوگوں کے لیے ایک عجیب کیفیت پیدا کر رہا ہو تو میں واضح کر دوں. حضور اکرم نے پیغام دیا ہے لیکن سب کو ایک ساتھ ایک جیسا نہیں دیا ہے. کسی کو 220 کسی کو 440 بھی دیا ہے. میں نے 420 نہیں کہا یہاں. کسی کو 440 تک دیا ہے, کسی کو اور زیادہ دیا. کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ کہا جس میں جتنی برداشت کی صلاحیت تھی اتنا عطا کر دیا. کسی کو ایمان کے 10ویں درجے پر, کسی کو 9ویں درجے پر, کسی کو 8ویں درجے پر. یہ درجات میں فرق نہیں ہے. تجلی پروردگار جس کو زیادہ ملی وہ بڑے درجے پر آ گیا ہے. صلوات بیت محمد وآل محمد پہ. رسالت مآب اس پیغام کو امت تک پہنچائیں گے. جتنا یہ امت برداشت کر سکتی ہے اتنا ہی رسالت مآب نے معرفت کی یہ کرنیں ہیں جو امت کے حوالے کی ہیں. اب ذہنوں میں یہ تصور نہ پیدا ہو کہ ہم رسول کے جیسے ہیں. پیغام پروردگار کو لے لو, یہی سب سے بڑا امتیاز ہے. زیادہ آگے جانے کی کوشش نہ کرنا, اس لیے کہ اللہ نے اپنے رسول کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے خلقت کا, وہ وقت ایسا ہے کہ جس وقت میں کائنات میں کوئی نہیں تھا. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. اور یہ نور تب تجلی کر رہا ہے جب نہ یہ کائنات ہے, نہ زمین ہے, نہ آسمان ہے, نہ چاند ہے, نہ ستارے ہیں, نہ انسان ہے, نہ ابو البشر آدم ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. البتہ روایتیں اس سے متعلق الگ الگ فقرے ہیں لیکن مجموعی طور پہ یہ مفہوم ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری, اور پھر فرمایا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم خاک اور پانی کے درمیان تھے. توجہ فرما رہے, آب و گل کے درمیان تھے اور میں اس وقت بھی نبی تھا. اب مجھے جملہ کہنے دیجئے, ابو البشر تو کہہ نہیں سکتے کہ میں نبی جیسا, یہ بشر کہتا ہے میں نبی جیسا ہوں. صلوات بیت محمد وآل محمد پہ. اور کیا محبت ہے اللہ کی. کبھی طٰہٰ کہا, کبھی یاسین کہا, کبھی مزمل کے ذریعے سے خطاب کر لیا, یا ایھا المدثر کہہ دیا. ایک عجیب محبت کا انداز ہے جو اللہ نے اپنے رسول کے لیے اختیار فرمایا, اور یہ انداز کسی کو نہیں دیا اللہ نے, کسی بھی, حتیٰ کسی نبی کو نہیں عطا کیا. اور اسی لیے انبیاء کی فہرست میں خلیل تو ملیں گے, حبیب نہیں ملیں گے. حبیب اور خلیل میں فرق ہے. خلیل وہ ہوتا ہے جو مشتاق کا, دیدار کا بہت زیادہ مشتاق ہوتا ہے کہ مجھے زیارت مل جائے. یہاں کے اوپر کیفیت دوسری ہے. جسے خلیل بنایا ان کے اندر یہ شوق کہ مجھے زیارت پروردگار مل جائے, اور جسے حبیب بنایا ان کی خاصیت یہ ہے کہ ان کی زیارت کے لیے خود اللہ بے چین ہے, خود بلا رہا ہے, آپ آ جائیے. اور اسی لیے اللہ کے رسول کو جو معراج ملی ہے وہ کسی کو معراج نہیں ملی ہے. کون ہے کہ جو ان زمین کی وادیوں سے نکل کر اللہ کی بارگاہ تک پہنچ سکے؟ صرف اللہ نے اپنے حبیب کو یہ مقدس سعادت عطا فرمائی ہے, کسی کو نہیں ملی. اور پھر اسی لیے
رسالت مآب جب عرش سے واپس پلٹے ہیں، ایک بات آ گئی تو یہ بھی کہتا چلوں، رسالت مآب عرش سے واپس پلٹے، اور یہ رسالت مآب کے عرش سے واپس آنے کے بعد خلقت ظاہری طور پہ دنیاوی وجود کی شکل میں اگر کسی کو خلقت ملی تو وہ جناب سیدہ کی ذات گرامی قدر ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ پھل لے کے آئے اور جناب سیدہ کی خلقت ہوئی اس دنیا میں ظاہری طور پہ۔ اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں، جناب سیدہ کی ولادت کہاں ہو رہی ہے؟ مکہ معظمہ میں۔ مکے میں جناب سیدہ دنیا میں تشریف لائی ہیں، اور رسالت مآب نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں جناب خدیجہ کے بعد کی ہیں، جب تک وہ زوجہ تھیں، اکیلی زوجہ تھیں، کوئی نہیں تھی، بہت سی تو دنیا میں بھی نہیں آئی تھی، مکے میں تو تصور ہی نہیں تھا، ایک اکیلی زوجہ۔ اور پھر جناب سیدہ کی ولادت مکے میں ہو رہی ہے جناب خدیجہ کی آغوش سے، معراج جناب سیدہ کی ولادت سے پہلے ہو رہی ہے۔ اور اب آئیے میں روایتوں کی دنیا میں لے کے چلوں، ایک خاتون کو یہ نہ جانے کہاں سے دھوکہ ہو گیا، انہوں نے امتیوں کو سمجھا دیا کہ زیادہ پریشان نہ ہو، وہ معراج پہ گئے تھے تو روحانی طور پہ گئے تھے، جسمانی طور پہ تو میرے بغل میں لیٹے ہوئے تھے۔ یہ فرمایا کس نے؟ یہ انہوں نے فرمایا کہ جن کی ڈیٹ آف میرج مدینے کی ہے۔ آپ متوجہ نہیں ہوئے؟ شادی مدینے میں ہوئی ہے، معراج مکے کی ہے۔ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی خاتون اپنے باپ کے گھر میں رہتے ہوئے آئندہ بننے والے شوہر کے گھر میں جھانک لیتی ہو۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ بتائیے کہ مدینے میں کیا ہوا، لیکن مکے میں کیا ہوا؟ میرے بغل میں سو رہے تھے۔ بھائی معراج تو مکے کی ہے، اب معراج جس زمانے کی ہے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک بچہ میرے سامنے ہو، مثلا 20 سال 22 سال عمر ہو، اور وہ مجھ سے کہے کہ آپ جانتے ہیں جب ہندوستان میں انقلاب آیا تھا 1947 میں کھڑا تھا، کہ بھئی آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا مثلا 2001 2002، ماشاءاللہ سے 2002 میں پیدا ہوئے، 1947 کی خبر ہے، اور فرما رہے آپ تو انسان کی ہمیشہ عمر سے ٹیلی کیا جاتا ہے کہ یہ واقعہ جب ہو رہا تھا آپ کا وجود تھا یا نہیں تھا، اپنا تو نہیں، آپ اپنے ابا کا وجود ثابت کیجئے۔ اب اگر مکے کی حیات طیبہ میں کوئی واقعہ رونما ہوا تو مدینے کی بیوی نہیں بتائے گی، مکے کی جناب خدیجہ بتائیں گی۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ سبھی حضرات۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور وہ عصمت عطا کی۔ اور اب میں آپ کو لے کے چلوں، حضور اکرم نے، آپ واقف ہیں کہ مدینہ طیبہ کی حیات طیبہ میں آپ نے یہ حدیث بار بار فرمائی۔ کیا فرمایا؟ انی تارکن فیکم الثقلین۔ یہ مدینہ طیبہ میں آتے ہی آپ نے یہ حدیث مسلسل بیان کرنی شروع کر دی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ابھی تو آپ کے جانے میں 10 سال ہیں، نہیں، مسلسل۔ انی تارکن فیکم الثقلین، میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دوسرے وعطرتی، میری عطرت، میرے اہل بیت، یہ دونوں میں دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حتیٰ خطبہ غدیر میں بھی آپ نے یہی فرمایا، آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، آج کی شب آ چکی ہے، آپ نے مسلسل یہ بات فرمائی کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب پھر بڑی احتیاط سے یہ 2 صاحبزادوں کی وجہ سے احتیاط سے جملے کہوں گا میں، یا رسول اللہ آپ تو اور بھی بہت سی چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا صرف 2 ہی چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بھائی وہ بھی تو ہیں جو 9 گھروں میں رہ رہی ہیں، وہ بھی تو چھوڑ کے جا رہی ہیں یا لے کے جا رہی ہیں، ان میں سے کوئی ساتھ میں نہ گئی، سب تو یہی ہیں۔ تو
تو پھر اگر آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو یہ بھی کہہ دیے کہ یہ گھروں میں جو 1 1 2 3 4 5 یہ سب بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. نہیں فرمایا. اچھا پورا مدینہ تھا ماشاءاللہ سے، مکے میں تو مسلمان کم تھے، مدینہ طیبہ میں تو سارے مسلمان صحابی تھے. ہے نہیں توجہ؟ آپ فرما دیتے میں اصحاب چھوڑ کے جا رہا ہوں. نہیں فرمایا. نہ اصحاب کے لیے فرمایا نہ ان کے لیے فرمایا جو گھروں میں ہیں کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر فرمایا تو صرف 2 چیزوں کے لیے، قرآن کے لیے اور اہل بیت کے لیے فرمایا. اور یہ روایت متفق علیہ ہے. البتہ لفظ میں تھوڑا سا بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے، لیکن اہل بیت والی روایت بھی ساری امت مسلمہ نے کہیں نہ کہیں لکھی ہے کہ رسول اللہ نے 2 چیزوں کے چھوڑ کے جانے کے 2 چیزوں کو چھوڑ کے جانے کے بارے میں روایت فرمائی ہے. یا رسول اللہ عزت مل جاتی، ایک آدھی کے لیے کہہ دیتے کہ انہیں بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. اتنے بڑے بڑے تھے، چمکتے ہوئے ستارے تھے یا نہیں تھے؟ بھائی میں تو نہیں جانتا. کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ستارے ہیں، تو ہم نے بھی مان لیے ستارے تھے. فرما دیتے کہ ان ستاروں کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن نہیں فرمایا. کسی کے لیے نہیں فرمایا، بس فرمایا تو کس کے لیے؟ اہل بیت اطہار اور قرآن. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے میں ابھی آیا ہوں اور مسلسل یہ رومال میرے ہاتھ میں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے چہرے پر اسے استعمال کر رہا ہوں. امامہ پہن کے آیا ہوں، آپ نے دیکھا ہے. ابا اوڑھ کے آیا ہوں، یہ بھی آپ نے دیکھا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے بغل میں گلاس رکھا ہوا ہے. یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے مائک بھی موجود ہے. میں یہاں سے نکل کے جانے لگوں اور یہ رومال اتفاق سے یہیں پہ رہ گیا تو یہ صاحبزادے دوڑ کے آئیں گے، مولانا آپ کا رومال رہ گیا. اور میں کہوں کہ بیٹا میں صرف رومال ہی نہیں مائک بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں صرف رومال ہی نہیں گلاس بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ بچہ بھی کہے گا کہ قبلہ یہ مائک آپ لے کے تھوڑی نہیں آئے تھے، یہ گلاس آپ لے کے تھوڑی نہیں آئے تھے، یہ رومال لائے تھے. لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا رومال چھوٹ گیا ہے. اب آپ سمجھے جو لے کے آئے تھے اس کے لیے فرمایا کہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. صلوات بیٹے محمد والے محمد پہ. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے بھائی؟ یہ مائک میں کہہ تو سکتا تھا میرا ہے، لیکن یہ تو مجھے بھی نہیں پتا ہے کہ یہ کس کا ہے یا نہیں. گلاس کے لیے میں کہہ تو سکتا تھا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن کیا پتا یہ گلاس مولانا ظفر صاحب کا ہے، یہ گلاس مولانا فیروز صاحب کا ہے یا مولانا عرفان صاحب، کس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. کہہ تو دوں، بعد میں اتنے دعوے دار نکل آئیں. تو اب انہی چیزوں کے لیے میں کہوں گا کہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جن پر بھروسہ ہے، ورنہ یوں تو بہت سی چیزیں ہیں. کوئی دیکھیے ہوتا نا ڈیوریشن دیکھا جاتا ہے. کچھ ہیں جو ماشاءاللہ سے 23 سال کے وفادار صحابی ہیں، کچھ ہیں جو 6 مہینے پہلے آئے تھے، دولت دیکھ کے بغل میں بیٹھ گئے تھے، حضور اکرم جا رہے ہیں، آج وہ صحابی ہیں. تو ان میں سب تو ایک جیسے نہیں ہیں، نہ جانے کیا کیا ہو. لہٰذا حضور اکرم نے انہی چیزوں کے لیے فرمایا کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جنہیں لے کے آئے تھے، جو دنیا میں وابستہ ہو گئے تھے، وہ یہاں کے تھے یہی رہ گئے. اور فرما رہے آپ. اور اب یہ بھی بات اگرچہ 2-3 منٹ میں شاید وقت میرا آگے بڑھ جائے، یہ بات بھی واضح کر دوں کہ یہ ستارے ہے نہیں، یہ سب ستارے ہیں. سنا ہے نہیں سنا ہے آپ لوگوں نے؟ اچھا نہیں سنا ہے تو سلوات بھیج دیجئے. اچھا اب جنہوں نے سنا ہے وہ سلوات بھیج دیں. وہ پہلی والی کو معتبر مانو یا دوسری والی کو؟ یہ کہا جاتا ہے کہ کہہ دیا کہ سب ستارے ہیں، ہے نہیں. ہم نے ایک البتہ کئی 2-3 موقع، لیکن ایک خاص موقع کا میں منظر یاد دلانا چاہ رہا ہوں آپ کو.
سنیے آپ توجہ سے سنیے، رات کا وقت ہے اور شاید بھیونڈی میں زیادہ دکھتے ہو، ہمارے بامبے میں ستارے بہت کم دکھتے ہیں، ہے ریئلٹی ہے، نہ جانے کیا وجہ ہے، بامبے میں ستارے کم دکھتے ہیں، یہاں دکھتے ہیں، آسمان میں دکھتے ہوں گے، یہاں ہمارے یو پی وغیرہ میں ماشاءاللہ سے خوب ستارے دکھتے ہیں، ہے نہیں، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے، جلدی ڈوب جانے والے، زیادہ دیر تک رہنے والے، ہیں نہیں الگ الگ ستارے، بھائی سب کا احترام ہے، ہاں میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں بھائی، مجھ پہ کوئی چارج شیٹ نہ لگا دی، میں کوئی تو سب ستارے ٹھیک ہے چمک رہے ہیں، لیکن آپ نے اگر دیکھا ہو ابھی رات کے 11:15 ہونے کو آ رہے، ستارہ ہوگا تو چمک رہا ہوگا، 1 بجے تب بھی چمک رہا ہے، 2 بجے چمک رہا ہے، 3 بجے پھر چمک رہا ہے، لیکن نہ جانے کیا ہو جاتا ہے، صبح میں ادھر 6:30 بجے سورج نکلا اور یہ سب ڈوب گئے، کوئی ایک اب منہ دکھانے لائق نہیں بچا، سورج کے سامنے سارے ستارے ڈوب جاتے ہیں، ہے یا نہیں؟ آئیے آپ کو مدینہ طیبہ لے کر چلوں، یہاں پہ اگر پیش نماز پڑھا رہے ہوں، مجھے نہیں خبر، عرفان صاحب نماز پڑھاتے ہیں قبلہ، یا شاید ابو القاسم صاحب بھی کبھی پڑھا چکے ہیں، نماز پڑھا رہے ہوں اور نہ جانے کیا ہوا کہ ہمارے مولانا ابو القاسم صاحب، مولانا عرفان صاحب کو ذرا سا زیادہ خلوص آ گیا اور انہوں نے سجدے میں 1 کے بجائے 3 بار صلوات پڑھ دی، یہ جو ابھی تو لاک ڈاؤن میں شاید کم آتے ہوں گے، بقیہ دنوں زیادہ آتے ہوں گے، یہ جو مومنین ہیں پیچھے کتنی بار سر اٹھا کے دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا، دوسری صلوات میں کتنوں کے سر اٹھے دیکھا، مولانا سجدے میں جلدی سجدے میں چلے گئے، پھر تیسری بار جیسی شروع کیا تھا کتنوں کے سر اٹھے پھر سجدے میں چلے گئے، اور اگر انہوں نے اسی صلوات کو 70 دفعہ پڑھ دیا تو اب تو پکے سے پکا نمازی ہو، سر اٹھا کے ضرور دیکھا ہوگا نہیں کتنا بھی مخلص ہو ضرور دیکھے گا۔ اچھا اگر اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور دیکھا جو منظر، وہ منظر یہ نہ دیکھ پایا کہ رسول سجدے میں ہیں، بلکہ یہ دکھ گیا کہ پشت کے اوپر نواسا بیٹھا ہے، توجہ ہے نہیں ہے، سجدے میں سر ہے، پشت پہ سجدوں کی آبرو، یہ غیر شیعہ شاعر کا شعر ہے، ہاں، سجدے میں سر ہے، پشت پہ سجدوں کی آبرو، کتنی حسین آج نماز رسول ہے۔ آپ بتائیے کوئی ایک بچہ ہوگا جس نے سر نہ اٹھایا ہو؟ سب کے سر سجدے سے اٹھے ہوں گے، اور دیکھا کیا ہوگا؟ کیا دیکھا ہوگا؟ پشت کے اوپر نواسے کو دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا؟ تو اب تو بیٹھ جانا چاہیے، کتنا سجدہ کرے بھائی، اب تو ہو گیا، لیکن سب سجدے میں پھر جا رہے تھے، وجہ کیا تھی؟ وجہ وہ حدیث ہے کہ امام سورج کی طرح ہوتا ہے، اب آپ سمجھے یہ پلٹ کے سجدے نہیں کر رہے تھے، آفتاب امامت کو دیکھ کے ستارے ڈوب رہے تھے۔ صلوات بیٹے محمد والے محمد۔ آفتاب امامت کے سامنے سارے ستارے ڈوب رہے تھے، تو اب ڈوبنے والوں کو مانا جائے یا آفتاب امامت کو مانا جائے؟ ہم نے جلدی سے آفتاب امامت کے دامن کو تھام لیا۔ اب ایک جملہ بس کہہ کے اپنی بات کو مکمل کر دوں، ان جوانوں کے لیے، ان بچوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے جو ہمارے سامنے اس مجلس عزا میں آ کر بیٹھے ہیں، بس میں نے اپنی بات ختم کر دی۔ ہم سب بھی، یہ میں خاص طور سے ان جوانوں سے کہہ رہا ہوں، ہم سب بھی عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہوں، سب کے گھر میں کوئی نہ کوئی بچہ ضرور ہوتا ہے، بڑی عمر کے ہیں تو نواسا یا پوتا ہوگا، درمیانی عمر کے ہیں تو خود کی اولاد ہوگی، چھوٹی عمر کے ہیں تو کچھ نہ صحیح بھائی ہوگا، ہوتا نہیں، سب کے گھر میں بچے ضرور ہیں، بہن کا بیٹا آیا ہوا ہے، خود کا بچہ ہے، پڑوسی کا بچہ، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بچہ، اور شاید میں سمجھتا ہوں یہ سب کے ساتھ ہوا ہوگا کہ ادھر ہم سجدے میں گئے، بچوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ بلند چیز تلاش کرتے ہیں،
آپ سجدے میں گئے، وہ جلدی سے آ کے پیٹھ پہ بیٹھ گئے. آپ کیا کرتے ہیں بتائیے؟ کیا کرتے ہیں؟ سجدہ لمبا کر دیتے ہیں؟ نہیں، آرام آرام سے دھیرے دھیرے آپ نے اپنے سر کو اٹھایا تاکہ نماز بھی بچ جائے، بچہ بھی بچ جائے. دونوں کو سنبھالتے نہیں سنبھالتے. نماز لمبی نہیں کر پائیں گے، جلدی سے اٹھیں، بچہ گر جائے گا، چوٹ کھائے گا، دونوں کو بچانا ہے آہستہ آہستہ. حضور اکرم نے یہ کام نہیں کیا، سر کو آہستہ سے نہیں اٹھایا. اچھا، دوسرا کام میں اور آپ نہیں کر سکتے لیکن حضور اکرم کر سکتے تھے، صاحب شریعت تھے، وہ یہ کام کہ نماز توڑ دیتے. آپ نے نماز توڑی بھی نہیں. اچھا، ہم آپ تو نہیں توڑو، وہ تو صاحب شریعت ہے بھائی، وہاں تو مسئلہ نہیں ہے. آپ وہ قانون لگائیں، شریعت کا یہ قانون اور یہ اصول، نہیں، وہاں نہیں چلے گا، وہ حضور اکرم ہے. حضور اکرم نے نماز بھی نہیں توڑی. تیسرا عمل انجام دیا، اختیار کیا. کیا؟ نہ سجدے سے سر آہستگی کے ساتھ اٹھایا، نہ نماز توڑی، بلکہ آپ نے اپنے سجدے کو طولانی کرتے ہوئے ذکر سجدہ 70 دفعہ پڑھا. ہے نہیں؟ یا رسول اللہ، آپ ذکر سجدہ کیوں 70 دفعہ؟ کہ آج یہ سجدے میں سر آیا تو میرے اختیار سے ہے، لیکن اب یہ سجدے سے سر اٹھے گا تو اس کے اختیار سے کہ جو پشت پہ بیٹھا ہے. اب خود اپنے اختیار سے نواسا اترے گا تو پھر رسول کا سر اٹھے گا. آپ نے توجہ فرمائی، یہ حضور اکرم نے سجدہ، پوری توجہ رہے آخر تک، سارا مجمع سنے. یہ حضور اکرم نے نماز میں اپنے سجدے کو طولانی کیوں کر دیا؟ صرف ایک وجہ ہے، اس امت کو یہ درس دینا ہے کہ ذرا حسین کی شخصیت کو پہچانو. تو رسول اللہ نے اس امت کے سامنے امام حسین کی شخصیت کو پہچانوا دیا. شاید رسالت مآب امت سے کہنا چاہ رہے ہیں میرے حسین کو پہچانو. تو حسین جس سے قریب ہو جاتا ہے اس کے سجدے لمبے ہو جاتے ہیں. صلوات بیٹے محمد والے محمد میں. توجہ فرما رہے ہیں. اب یوں ہی نہ کہنا کہ میں امام حسین سے قریب ہوں. مصلی پہ تمہارے سجدے بتائیں گے کہ تم نے خود کو حسین سے کتنا قریب کیا ہے. اور فرما رہے ہیں سجدہ کرو تاکہ پتہ چلے کہ تمہارے دلوں میں محبت حسین کی شمع جل رہی ہے. سجدہ کرو تاکہ تمہاری حسینیت ثابت ہو سکے. سجدہ کرو تاکہ امام حسین کے اس سجدے کو سلام کیا جا سکے جسے امام نے میدان کربلا میں انجام دیا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ جلدی سے عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا. ظاہر ہے کہ بڑی ہی دردناک اور غمناک شب ہے، مصائب زیادہ ہونے چاہیے. حضور اکرم کی حیات طیبہ کی یہ شمع ہے جو اب گل ہونا چاہ رہی ہے. مسجد میں خلفشار ہے، آپس میں چمگوئیاں ہو رہی ہیں، نہ جانے کس کو کیا کیا منصب دیا جا رہا ہے. یہ سب تاریخی حقیقتیں ہیں. حضور اکرم خود امیر المؤمنین کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے. سنیں آپ، میں اب یہاں سے فضائل نہیں پڑھ رہا ہوں. ممبر پہ تشریف فرما ہوئے آپ نے فرمایا کہ اب میں تمہارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں. اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، اگر تمہاری گردنوں میں کسی کی گردن پر میرا کوئی حق باقی ہو، آج میں موجود ہوں، اپنا حق لے لیں. سب کھڑے، یا رسول اللہ، ہماری گردنوں پہ آپ کا حق ہے، ہمارا کوئی حق آپ پہ نہیں ہے. لیکن ایک شخص کھڑا ہو گیا، ایک صاحب، اللہ کے رسول میرا ایک حق نکلتا ہے کیا؟
کہتا ہے کہ آپ جنگ سے واپس پلٹ رہے تھے، آپ نے اپنے ناقے کو اپنا تازیانہ مارا، وہ تازیانہ آپ کے ناقے کے لگنے کے بجائے میری پشت پہ لگ گیا۔ البتہ میں عرض کر دوں ان بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، پوری حیات طیبہ ایک دفعہ بھی حضور اکرم نے اپنا تازیانہ استعمال نہیں کیا ہے۔ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں میں، کبھی کبھی جانوروں کو ڈرانے کے لیے تازیانہ اٹھایا جاتا ہے، حضور اکرم نے ڈرانے کے لیے بھی نہیں اٹھایا ہے، مارنا تو دور کی بات ہے۔ تازیانہ آپ نے ناقے کو مارنا چاہا، میرے لگ گیا۔ سب کہہ رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا۔ حضور اکرم نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہی بات ہے تو اب ان آخری لمحات میں تم وہ تازیانہ میرے مار دو۔ کہتا ہے یا رسول اللہ وہ تازیانہ آپ کا تھا، لہٰذا وہی آپ کا تازیانہ آپ کے ماروں گا۔ بلال آئے، بلال کہا چلے جاؤ، میرا تازیانہ میری بیٹی کے گھر پہ رکھا ہے، میری بیٹی سے کہو کہ تازیانہ دے دے۔ آئے جناب بلال دروازے پہ کھڑے ہوئے، شہزادی رسول اللہ نے تازیانہ منگایا ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ایک شخص نے مسجد میں دعویٰ کیا ہے اور چاہتا ہے کہ رسول اللہ کی پشت پہ تازیانہ مارے۔ سیدہ تڑپ گئیں۔ جملہ سنیں گے، لکھا ہے کہ سیدہ نے تازیانہ بعد میں دیا، اپنے بیٹے حسن اپنے بیٹے حسین ان دونوں کو مسجد روانہ کیا، بچوں جاؤ اس صحابی سے کہہ دو جتنے تازیانے مارنے ہو ہم بچوں کی پیٹھ کے اوپر مار لو، لیکن ہمارے نانا کی پشت کے اوپر تازیانہ نہ مارنا۔ اور پھر بچوں کو روانہ کر دینے کے بعد سیدہ نے تازیانہ بلال کے حوالے کیا، اور سیدہ کو اب قرار نہیں آ رہا ہے، سیدہ کو چین نہیں آ رہا ہے، سر پہ ردا ڈالی، خود بھی مسجد میں تشریف لے آئی، اس لیے کہ بابا اگر تازیانہ کھانے جا رہے ہو تو بیٹی کیسے برداشت کر سکتی ہے۔ ہاں سنو عزاداروں، ادھر یہ تازیانہ آیا، وہ کہتا ہے اے رسول خدا جب آپ نے تازیانہ مارا تھا تو میری پشت کے اوپر میرا لباس نہ تھا، لہٰذا آپ بھی اپنا لباس ہٹا دیجئے۔ حضور اکرم نے اپنی عبا ہٹا دی، اپنا کرتا اپنا پیراہن ہٹایا، اب اس نے آگے بڑھ کے مہر نبوت کا بوسہ لینا شروع کر دیا۔ میں تو صرف چاہتا تھا کہ اس مہر نبوت کا بوسہ لے لیا جائے، اس لیے میں نے یہ جملہ کہا تھا۔ عزاداروں سنو گے، اسی درمیان سیدہ مسجد میں پہنچ چکی ہے، زار و قطار رو رہی ہے، ارے میرا بابا بیمار ہے، کوئی میرے بابا کو تازیانہ نہ لگائے، کوئی میرے بابا کو اذیت نہ دے۔ میں کہوں گا اے سیدہ ذرا کربلا میں آ جائیے، سید سجاد بیمار ہے، بیمار کے جسم کے اوپر تازیانے لگ رہے ہیں۔ اور سیدہ نے صرف سنا تھا، برداشت نہ کر سکی۔ ارے کوئی زینب کے دل سے پوچھے کیسے بھتیجے کو تازیانہ کھاتے ہوئے زہرا کی لاڈلی نے دیکھا ہوگا۔ اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا سوائے غم اہل بیت کے کوئی اور غم آپ کو نہ دے۔ لیکن سنو عزاداروں، جس گھرانے میں رسول اللہ کی شہادت واقع ہوئی ہے اسی گھرانے میں سیدہ کا یہ بیٹا ہے جو کل کے دن درجہ شہادت پہ فائز ہو رہا ہے۔ ایک شخصیت ہے جسے بابا کا بھی پرسہ دینا ہے، جس کو بیٹے کی بھی تعزیت پیش کرنی ہے۔ اے سیدہ ہم رسول اللہ کی عزادار ہیں، اے سیدہ ہم امام حسن کے سوگوار ہیں، آپ کی خدمت میں تعزیت دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ سنو عزاداروں، کل کی صبح نمودار ہوئی، جناب زینب کے گھر کا دروازہ ہے، کوئی دق الباب کر رہا ہے، جناب زینب دروازے پہ آئی، دیکھا 4 سالہ بھتیجا جناب قاسم دروازے پہ کھڑے ہیں۔ پھوپھی اماں بابا نے آپ کو بلایا ہے، جلدی چلیے کہیں دیر نہ ہو جائے۔ جناب زینب نے پوچھا بیٹا کیا ہو گیا؟ کہا پھوپھی اماں جلدی چلیے، بابا حسن مجتبیٰ نے بلایا ہے۔ جناب
कर न दिखाए। देखा इमाम हसन अपने बिस्तर पे बैठे हैं, सामने एक तश्त रखा है, उसमें जिगर के टुकड़े कट कट के गिर रहे हैं। बहन आके लिपट गई, ए भैया, ज़ैनब बर्दाश्त न कर सकेगी। यही वो दरमियानी लम्हात थे कि जब इमाम हुसैन भी पहुंच गए, अपने भाई को इस आलम में देखा, ए भैया हसन, आपका हुसैन आ गया है। दोनों भाई बहन रो रहे हैं, इमाम हसन समझा रहे हैं। सुनोगे जुमला, इमाम हसन कहते, ए भैया हुसैन, ला यौम का यौम या अबा अब्दिल्लाह। ए भैया हुसैन, तुम्हारी जैसी मुसीबतें किसी पे नहीं आ सकती है। वजह क्या है? ए भैया, तुमने मेरे जिगर के टुकड़ों को दश्त में देखा है, लेकिन हाय करबला, तुम्हारे सारे कुरान के पारे मैदान करबला में बिखर जाएंगे। आज़ादारो, इमाम हसन मुजतबा की शहादत वाक़ई हुई। इमाम का जनाजा बैतुल शरफ से निकला। सुन सकोगे आज़ादारो, आज तक आपने न देखा होगा कि कोई जनाजा जाने के बाद दोबारा घर में वापस पलटे। अब जो कुछ ही लम्हात के बाद घर में जनाजा पलटा, कैसे मैं अर्ज करूं, कैसे ज़ैनब ने सब्र किया होगा। निगाहों के सामने भाई का जनाजा रखा है। बाज़ रवायतों में 7 का जिक्र है, बाज़ में और ज्यादा का तस्करा है। ये तीर जिसमें इमाम हसन में पैवस्त है। भाई बहन ने जब भाई का ये हाल देखा होगा, ज़ैनब कैसे तड़प के रो रही होंगी, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कहूंगा, ए ज़ैनब कुबरा, अरे सिर्फ 7 तीर देखे, बर्दाश्त न कर पाई करबला के मैदान में। जब दिल ज़ैनबिया में बहन आई है, भाई को ढूंढना शुरू किया। कभी दाईं तरफ देखा, कभी बाईं तरफ, हुसैन दिखाई न दिए। अब जो गौदाल कत्लगाह में देखा, तीरों पे मुअल्लक भाई, ए भैया हुसैन। बस मैं मजलिस मुकम्मल कर देता, आखिरी जुमला सुन लीजिए। आखिरी इमाम का जुमला है, सलाम हो जद्द मजलूम पर, जिनका जिस्म न ज़ीन पे था न ज़मीन पे था, फिर आखिर कहाँ था। सुन सकोगे आज़ादारों, इतने तीर पैवस्त थे कि जनाजा ज़मीन करबला तक न पहुंचा। यहाँ तक सुन लिया आपने, बस आज़ादारों आखिरी जुमला। लेकिन फिर ये भी तो आपने सुना है कि कुछ ही लम्हात के बाद हुसैन का सर सजदे में था, जिसका जिस्म जमीन तक न